رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، رمضان المبارک کی پرمسرت اور پرکیف گھڑیوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے جاری ہے، اور اس میں آپ مختلف پاروں کی تفسیروں کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے سلسلے میں، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 11ویں پارے کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس پارے میں جو غالب ترین حصہ ہے وہ سورہ یونس کا ہے۔ سورہ یونس بڑی اہمیت والی اور کئی اہم مضامین پر مشتمل سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کی کئی باتوں کو بیان فرمایا ہے، مختلف موضوعات پر اس سورت میں کلام کیا گیا ہے۔ البتہ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے اور بنیادی مقصد ہمیں اس کے مطالعے سے جو نظر آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلائل کو قائم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کے معبود لا شریک ہونے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ، بالخصوص ان باتوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اس بات کو اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مختصر ڈیوریشن کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں ہم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تو ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی اگر مکمل تفسیر پر گفتگو کی جائے گی تو ایک طویل جو ہے وہ وقت درکار ہے، کئی پروگرامز اس کے لیے ہونا ضروری ہیں۔ ہم رمضان کی مناسبت سے جو برکتیں حاصل کرنا ہے، مختصر انداز میں یہ گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے کہ جس کے معانی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اسی نے اس کے معنی کو اپنے لیے خاص کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ سے اس کا علم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بتائے سے اس کا علم رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کی بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم عطا فرماتا ہے، وہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تلک آیات الکتاب الحکیم، اس صورت میں جو آیات بیان کی گئی ہیں، یعنی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت والی نازل کی ہیں اس کی یہ آیات ہیں، اور یہ بڑی حکمت والی آیات ہیں، بڑی حکمت والی اس کے اندر باتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمائی، وہ کفار کا یہ نظریہ بیان کیا، اور ان کے اس نظریے کا رد کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، وہ تعجب کرتے تھے، اور قرآن پاک میں کئی مقام پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی ایک شخص پر اللہ تبارک و تعالی وحی کو نازل کرے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف
یہ وحی بھیجی۔ یعنی ان کو ایک تو اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجا، کسی انسان کو نبی بنا کر بھیجا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی اللہ پاک نے رد فرمایا۔ اور دوسرا، ان کو اس بات پر بھی تعجب ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کے بارے میں بیان کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کریں، ان انذر الناس، لوگوں کو ڈر سنائیں۔ یعنی ان لوگوں کو ڈر سنائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرنے والے ہیں، دور ہونے والے ہیں، ان کو ڈر سنائیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، یعنی بہترین مقام موجود ہے، جنت میں بلند و بالا مقام موجود ہے، اس کی خوشخبری سنائیں۔ یعنی آپ برے اعمال کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو ڈر سنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو اس بات کی خوشخبری سنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اس پر یہ کافر جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کوئی جواب تو دے نہیں پاتے تھے، کیونکہ جس طرح یہ باتیں آسمانی باتیں تھیں، وحی الہی کی باتیں تھیں، اسی طرح یہ باتیں لوجیکل بھی تھیں، عقل کو اپیل کرنے والی باتیں بھی تھیں، کہ جس سے لوگ جو سلیم الفطرت لوگ تھے، اچھی فطرت رکھنے والے لوگ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف متوجہ بھی ہوتے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت ان کو چونکاتی بھی تھی اور اس کو قبول بھی کرتے تھے۔ تو اس پر ہی کافر کہا کرتے تھے کہ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ کافر کہتے تھے کہ بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کھلے جادوگر ہونے کی یہ تہمت لگایا کرتے تھے کہ ایسا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معجزات ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ سوائے اس کو قبول کرنے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب ان کے پاس دوسرا کوئی جواب نہ ہوتا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ایک تہمت یہ لگاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذن ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ یعنی بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے، سفارش کرنے والا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ جب تم زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرو گے، آسمانوں اور زمینوں کی بناوٹ کے اوپر غور کرو گے، ان کی ہیبت پر، ان کی عظمت پر، ان میں موجود جو منافع ہیں، یعنی جو نفع بخش چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی سہولیات کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ان میں جب غور کرو گے تو خود تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں یقین آئے گا۔ تم اس بات کو تسلیم کرو گے کہ یقیناً کائنات کو بنانے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا اس میں شریک نہیں ہے۔ جب بندہ عقل سلیم کے ساتھ اس بات پر غور کرتا ہے تو یہ بات اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ جو قوت ہے، جو طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ ایسی ہے کہ جو ان چیزوں کو بنانے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ ایسا ہے کہ جو جس بات کا حکم دے اس بات کو
تسلیم کیا جائے۔ اس لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، 6 دن میں بنایا۔ تو 6 دن میں بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 6 دن کا محتاج ہو، بلکہ وہ تو جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 6 دن کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے ان زمین و آسمان کو جو اس مہلت کے اندر بنایا، اس وقفے کے اندر بنایا، تو یہ اس بات کا سبق دینے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فعل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ حکمت والا ہوتا ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ اور رب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کو اس کی بالکل ابتدا سے اس کی انتہا تک اوپر تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اور اس انداز میں پہنچاتا ہے جیسے اس کو پہنچانا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو ایک مخصوص مدت کے اندر بنایا تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ ایک حکمت کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ جیسے کوئی چیز بنائی جاتی ہے اسی انداز میں بنائی گئی ہے۔ اور یہ ایک ایسی بلڈنگ کی طرح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا اسٹرکچر لا کے ایسے ہی کھڑا کر دیا گیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مضبوط بنایا ہے۔ اب اس کی مضبوطی ایسی ہے کہ ہم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں تو اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہمیں نظر نہیں آتی، چاہے کتنی ہی مرتبہ ہم آسمان کو دیکھیں، آسمان ہمیں بالکل سلامت نظر آتا ہے، صدیوں سے ایسا ہی قائم ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی رخنہ موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک جامع دلیل ہے۔ بندہ جب اس پر غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل کے اندر اجاگر ہوتی ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یدبر الامر، کائنات کے جتنے کام ہیں اس کی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو کام بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی کو پیدا کرنا ہے، کسی کو موت دینی ہے، کسی کو رزق دینا ہے، کسی کو وسعت دینی ہے، کسی کے رزق کے اندر تنگی ہونی ہے، کسی کے ساتھ آسائشیں ہونی ہیں، کسی کے ساتھ آزمائشیں ہونی ہیں۔ ہر طرح کا جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ یدبر الامر، تمام کاموں کی تدبیر کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تدبیر کرنا یعنی ان کے کاموں کو ڈیزائن کرنا، ان کو مینیج کرنا کہ اس انداز میں یہ کام ہوں گے، یہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ والنازعات میں فرماتا ہے کہ فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم جو کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر فالمدبرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جانیں موجود ہیں کہ جو کائنات کا کام کرتی ہیں۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو اس نظریے کو اور اس بات کو سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بعض آیتوں کو دیکھ کر ایک مخصوص معنی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید اسی صورت میں بیان ہو سکتی ہے جب کہ اس کی مخلوق کی نعوذ باللہ یا تو توہین کی جائے یا ان کو بالکل بے بس ایسا ثابت کیا جائے کہ جسے ان کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ پاک دوسرے مقام پر ارشاد فرما رہا ہے کہ کائنات کی تدبیر کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، ان کی جانوں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات کام کی نسبت جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف کرتا ہے اور بعض اوقات اپنی مخلوق کی طرف نسبت کرتا ہے۔ جب اس نظریے کو، اس کانسیپٹ کو بندہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لے گا تو بہت ساری چیزیں یہ حل ہو جاتی ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ علم اسی کے پاس ہے، اور کبھی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے مجھے اللہ کافی ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اے نبی آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے، اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ تو اب ہدایت دینے والی حقیقی ذات
کفایت کرنے والی حقیقی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن مجازی طور پر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ چاہے تو لوگوں کو ہدایت دے دے، چاہے تو لوگوں کے لیے کفایت کر جائے، اور چاہے تو لوگوں کی مدد کرے، لوگوں سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ ارشاد فرمائے کہ ما من شفیع الا من بعد اذن، کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی یعنی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ پاک کی اجازت ہو۔ دو باتیں ثابت ہو گئی۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے ضرور ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سفارش کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بندہ سفارش اللہ کی بارگاہ کے اندر کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، تو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہوگا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات سے راضی ہوا، اس نے حق بات کہی، اس نے سچ بات کہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے، جبھی تو اس کو شفاعت کا اذن دے رہا ہے۔ جس سے اللہ پاک راضی نہ ہو، جس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو، اس کو سفارش کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں عطا فرمائے گا؟ اور یہ کوئی مجبوری والی شفاعت نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی حیلہ بہانہ کرنے کی حاجت، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، وجاہت ہے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور ان کو شفاعت کا حق عطا فرماتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ شفاعت کریں گے، اور وہ اسی کے بارے میں شفاعت کریں گے کہ جس کے بارے میں شفاعت اللہ چاہتا ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو ہمارا کام یہ ہو جائے گا، اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہوں گے، سفارش کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہاں سے چونکہ اس صورت کا بنیادی مقصد آپ پڑھتے چلے جائیں، آخر تک آپ کو یہی ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا۔ یہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، ساتھ میں اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر کتنے خوبصورت انداز میں کر رہا ہے کہ اللہ کی اجازت سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو مینٹلٹی ہے اور ایک سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے بہت سو کی کہ نہیں، اللہ کی توحید اس انداز میں بیان کرنی ہے کہ جس کے ذریعے سے نعوذ باللہ دوسروں کی توہین ہو، اللہ کے پیارے بندوں کی توہین ہو، تو یہ قرآنی اسلوب کے، قرآنی منہج کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح توحید کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کی آڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ توہین رسالت سے اور اپنے پیاروں کی توہین سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ کافروں کا جو انداز تھا وہ ایک عجب انداز تھا کہ جب ان کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کو پڑھا جاتا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ جب ہماری آیتیں، روشن آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں، یعنی کافر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اس کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس آیت کے بارے میں تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ قرآن کے سوا دوسرا قرآن لے آئیں جس میں ہمارے بتوں کے خلاف، لات و عزا کے خلاف، منات کے خلاف جو ہے وہ باتیں نہ کی گئی ہوں، اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو صرف اسی کو عبادت کے لائق ماننے کا حکم نہ دیا گیا ہو، تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یا پھر آپ
اس قرآن کو ہماری مرضی کے مطابق کر دیں، اس میں سے یہ آیات آپ نکال دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اللہ پاک کے حکم سے کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں کہ میں اس قرآن کو اپنی طرف سے تبدیل کر دوں۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، مخلوق میں ان سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے تبدیل کر سکوں، میں تو اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ وحی ہی کی پیروی کرتا ہوں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ تمام کا تمام اللہ جل شانہ کی طرف سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ کوئی ایک بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی طرف سے بیان نہیں فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، یعنی اے محبوب تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہوا کہ آپ مشرکین سے فرما دیں کہ انہوں نے آپ سے قرآن مجید فرقان حمید میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مجھ پر نہ تو قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرماتا اور میں نہ تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ ہی تمہیں اس حوالے سے خبردار کیا جاتا، لہذا اس کی تلاوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بنیادی بات یہاں پہ ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ میں اس سے پہلے یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے سے پہلے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ پچھلی آیتوں سے ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہی بنے گا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے پڑھا نہیں تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھتے نہیں تھے، تو اب ان کفار کے سامنے یہ بات بالکل واضح تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان یہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم الشان آیات کو ان کی طرف بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی مخلوق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھایا۔ دوسری بات یہاں پر جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو آیت مبارکہ ہے گویا یہ آیت وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی نبوت کے دعوے پر معجزہ دکھاتے ہیں، اور معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، یعنی عام طور پہ وہ کام نہیں ہو سکتا اور نبی علیہ السلام بطور چیلنج وہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی سچائی پر اپنی ذات کو پیش کیا کہ تم اور کسی چیز کو نہ دیکھو، فقط اگر یہ دیکھو کہ میں نے تمہارے معاشرے کے اندر تمہارے درمیان جو 40 سال کا عرصہ گزارا ہے اس معاشرے میں رہ کر تم مجھے صادق و امین کہا کرتے تھے۔ میری زندگی کو جب تم مطالعہ کرو گے، میری زندگی کی سچائی اس بات کی گواہی دے گی کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، سچا نبی ہوں، کسی اور معجزے کی، کسی اور دلیل کو تمہارے سامنے بیان کرنے کی مجھے کوئی حاجت نہیں رہے گی۔ یعنی سراپا آپ کی سیرت، آپ کی ذات اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ بنا کر بھیجی تھی۔ اس سورت کا نام چونکہ سورہ یونس ہے اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک
حال بیان کیا گیا ہے، ان کا ایک معاملہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ یونس کہا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ اللہ پاک نے اس سے پہلے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات پکی ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ کہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ تو خاص طور پر یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ جو دوسری قومیں عذاب کو دیکھ لیتی تھیں، ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا تو پھر اس کے بعد ان کی کوئی بات قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اب ان کے اوپر عذاب آ چکا تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ موصل کے علاقے نینوا کے قریب رہتی تھی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا اور یہ لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں عذاب کے نازل ہونے کی خبر دی۔ اب ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی بات غلط ہمارے سامنے بیان نہیں کی، لہذا اب دیکھو کہ اگر وہ رات یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو پھر عذاب ہم پر نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر یہ یہاں پر رات نہیں گزاریں تو سمجھ لینا کہ ہم پر عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور صبح کا جب وقت ہوا تو عذاب کے آثار یہ نمودار ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے ہیبت ناک بادل آ گئے اور دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو وہ نہیں ملے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ اب یہ سارے گڑ گڑا کر جنگل کی طرف موٹا لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، آپس میں جو ایک دوسرے کے حقوق دبائے ہوئے تھے انہیں ختم کیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف فرما دیا اور ان پر جو عذاب کے آثار آئے تھے اسے دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک زندگی گزارنے کی اجازت دی کہ وہ اچھے انداز میں زندگی گزار لیں۔ یونس علیہ السلام بھی پھر ان کے پاس لوٹ کر آ گئے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ دیگر قومیں جو تھیں، جیسے فرعون تھا یا اور ہود علیہ السلام کی قوم تھی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ساری کی ساری جو اقوام تھی ان کے اوپر عذاب نازل ہو چکا تھا، اور عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب یہ نازل ہو گیا ہے۔ اب توبہ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ فرعون سے یہی کہا کہ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کرنے لگا ہے اور اس سے پہلے تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، یعنی اب تو عذاب دیکھ لیا، اب عذاب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی فائدہ ایمان لانے کا نہیں ہے، اب تمہارا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے ابھی عذاب کو نہیں دیکھا تھا کہ ان کے اوپر پتھروں کی برسات ہونے شروع ہو گئی ہو یا جھکڑ ایسے چڑھنا شروع ہو گئے ہوں کہ جس کے ذریعے سے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ ابھی عذاب کے آثار نمودار ہوئے تھے اور ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لی، جبکہ پچھلی قوموں کا معاملہ اس طرح کا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو ایک موقع دیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک اچھی زندگی دنیا کی بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ رب العزت جل وعلا جو باتیں ہم نے اس سورت کی تفسیر کے حوالے سے سنی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نظریات، صحیح عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی
نماز تراویح سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.